میرے نبی کیا سے ہوا وعدہ پورا آقا سب سے زیادہ یہ برکت کون سے دنیا نکاح میں ہے؟ جس کے متعلق قرآن پاک میں اللہ یوں فرماتا ہے کہ یہ ضرور تمہیں دھوکے میں ڈالے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے فرماتے ہیں سب سے زیادہ اس نکاح میں برکت ہوگی جس نکاح میں خرچہ کم کیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کا مطلب کنجوسی نہیں، بخالت نہیں، جس کی جتنی حیثیت ہے اس اعتبار سے کرے، اپنی حیثیت سے زیادہ ٹانگ بھی نہ پھیلا، اور اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہے تو بخالت بھی نہ کرے، اور اسی رب سے کون سی ایسی چیز ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تقریباً 11 نکاح اس میں سب الگ الگ قسم کے ہوئے ہیں۔ جب حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا تھا حضور کی عمر 25 سال کی تھی اور آپ تجارت کر رہے تھے اور تجارت کا مال تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمایا اس میں لوگوں کی دعوت، ایک نکاح ہوا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس نکاح میں صرف کھجوریں بانٹی گئی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا، حضرت میمونہ سے نکاح کیا، اس میں تو بکرا ذبح کر کے ولیمہ کیا حضور کا، اور اتنی بڑی دعوت کسی اور میں نہیں۔ کیوں؟ یہ میں حالات بتا رہا ہوں، جب تمہارے پاس مال تھا یا مال آیا ہے اس اعتبار سے تمہیں کرنے کی اجازت ہے، اور جب نہ ہو تو قرضہ لے کر کے دکھاوا کرنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی۔ شادیوں کے لیے اس طرح سے لوگ مقروض ہو جاتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی پتہ نہیں عزیز عزیز چیزیں اٹھا کر بیچتے ہیں، نہیں صرف 4 لوگوں میں مجھے منہ دکھانا رہتا ہے، منہ دکھانا رہتا ہے، نکاح کرنا ہے بیٹی کا، نکاح کرنا ہے فلاں۔ اور آج کے معاشرے سے میں نوجوانوں سے کہوں گا، میرے سننے والے جتنے نوجوان اگر نبی سے محبت کرتے ہو اس میلاد میں ایک عزم کرو، ایک عہد کر لو، ہم میں سے جس کا نکاح ہوگا ہم جس سے نکاح کر رہے ہیں سسر کے لیے بلا بن کے نہیں اتریں گے۔ بہت سارے داماد بلا بن چکے ہیں، بلا ہے، وبا ہے، اس لیے کہ بیٹی ایک بار دیا ہے اور یہ بیماری زندگی بھر کی لگا دیا ہے۔ کئی لوگ ہیں کڑوی ضرور ہے میری بات، جس نے اپنی بیٹی دیا ہے اور وہ پیچھے لگ گیا ہے۔ کل ہی ایک خاتون میرے پاس شادی ہو کر کے اس کے 9 سال بچے بھی روتی ہوئی آئی، کہہ رہی ہے کہ میری ماں، اس کی ماں بیوہ، اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا برسوں پہلے، اور برسوں پہلے میرے باپ کی جو پراپرٹی تھی خاندانی وہ میری بیوہ ماں کو ملی ہے، وہ کچھ لاکھ روپے آ گئے ہیں، اور جیسے ہی میرے گھر میں معلوم ہوا ہے شوہر نے مجھے باہر نکال کے گھر بھیجا، جا تیری اماں کو جو پراپرٹی میں ملا ہے اس میں سے 2 لاکھ مانگ کے دیا۔ معاذ اللہ، بھکاریوں سے کیوں شادی کرتے ہیں؟ اس طرح کے لوگ جو اپنی عورت پر اپنا محل سجانا چاہتے ہیں ان کی حیثیت بہت ذلیل، بہت ذلیل۔ میں آپ کو بتاؤں، تم برباد ہونا چاہتے ہو، جس کی خواہش ہے وہ مجھے پوچھنے میں بتا، کوئی بلائے نہیں، زبردستی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہر کوئی برکت کا راستہ مجھے پوچھتا ہے، لیکن یہ راستہ بھی میں بتا دیتا ہوں، جو اپنا بزنس اور اپنی برکت سب برباد کرنا چاہتا ہے اس کے لیے متعلق بعض بزرگوں نے فرمایا وہ اپنی بیوی سے زبردستی اس کا مال لے کر کے بزنس میں لگایا، وہیں سے شروعات ہوئی۔ بے حیائی دیکھنا چاہتے ہو اس لیے دنیا کا بزنس پڑا ہوا وہ عیاشی دکھانا چاہتے ہیں۔ خوشی دینا اور بات، پسندیدگی کے ساتھ دینا اور بات۔ بہت سارے لوگ شادیوں کے بعد اپنی بیویوں پر دباؤ ڈال کر کے ان کا سارا زیور اٹھا کر لے جانا رکھ دیتے اور اس پر تجارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہاں کی برکت؟ کسی کا دل رو رہا ہے اور تم اپنی دکان سجانے جا رہے ہیں۔ تمہیں تو شادی سیدھی کرنے کا حکم ہوا تھا، ایک کمزور مخلوق تیرے نکاح میں آ رہی ہے، تو کما اور اسے کھلا، الٹا ہو گیا اسی سے تو کمانا چاہ رہا ہے، یہ الٹا نہیں ہو گیا۔ بہت سارے لوگ یہ انتظار میں رہتے ہیں شادی ہوگی تو ہمیں مانگنا کیا ہے، کار مانگے کہ بائک مانگے اور کیا کیا چیزیں مانگے۔ ان بھکاریوں سے میں کہتا ہوں کھٹورا لو، گلی گلی گھومو، ہر جگہ جاؤ، 1 سال میں بہت کچھ مل جائے گا۔ اور اگر تمہیں شرم آتی ہے تو میرے عزیزو ایک خاتون سے اور اس کے باپ سے اس طرح کے مطالبے ہرگز نہ کرو۔ ہاں، مانگنے کے طریقے بھی الگ الگ ہیں، پہلے کھل کر مانگتے تھے، بولتے تھے یہ چاہیے، لسٹ آتی، ساری لسٹ آتی ہے خاتون کے گھر میں سسرال، لیکن ابھی کچھ نہیں، ہماری کچھ بھی خواہش نہیں ہے، ایک اچھی شادی کر کے بڑے پیسے لگے ہوئے ہیں، اچھی شادی کرو، اچھی شادی کا مطلب سب کا بزنس بنا تھا کون ہے؟ وہی انسان تم دبا کر کے اپنی خواہشوں کا ذکر کرو، بل یرید الانسان، اسی میں دبے لفظوں میں ساری چیزیں، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی ہو، تماشے ہوں۔ اور میرے عزیزو یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لگائی، یہی وہ چیز ہے۔ اس گندگی کو جس وقت انسان اپنے اندر سے نکال پھینکے گا
بچہ پیدا مدینے ہوا میں بات ماں بنی یاد اس کا آتی باپ بنا مولانا جلال الدین رومی بہن لکھتے جو بھی ہے ہیں پیدائش سے بانسری نکاح بجانے والا تھا لیکن اور اتنی پیدائش سے رشتے سریلی بنتے بانسری لیکن بجاتا کچھ تھا رشتے کہ ایسے لوگ ہیں جو مدہوش نکاح ہو سے جاتے تو سنتے یہ نئے تھے رشتے ہیں آج بھی لیکن لوگ نکاح سے گانے بنا ہوا باجے کے رشتہ پیچھے جو پاگل یہ ہوتے جنتی ہیں یا رشتہ کسی کے گلے سارے رشتے آواز دنیا میں کی آگے بنے خوبیوں کو ماں کا دیکھ رشتہ کر کے باپ کا مدہوش رشتہ ہوتے بھائی ہیں بہن کا سن کر کے رشتہ مدہوش ہوتے ہیں مدینے جتنے کا رشتے ایک ہیں ایسا بیٹے گویا بیٹی کا رشتہ اور یہ سب عمر اس کی دنیا ہو میں گئی آگے تھی بنے 70 کے شوہر اوپر اور 80 کے بیوی قریب کا پہنچ رشتہ رہا جنت میں بنا لیکن سب بڑھاپے سے میں پہلا اب رشتہ جو سانس قائم لمبی ہوا نہیں انسانوں کے ٹھہرتی بیچ تو میں سر بدل شوہر اور جاتے بیوی کا اب یہ حالات سب بھی سے تھے پہلا نکاح لیکن ہوا ہے اس تو کے جنت ساتھ میں ہی حضرت آدم مدینے علیہ کا یہ السلام اور وہ حضرت دور حوا ہے جو دور پہلا فاروقی نکاح کہلاتا اب پہلا کہاں سے رشتہ گانے باجے شوہر اور وغیرہ بیوی کا ساری چیز اسی وہ لیے کہیں یہ گلی میں مقدس کھڑے ہو رشتہ کر کے بجائے کوئی قرآن سننے کیا والا ہی کہتا ہے نہیں کوئی اپنا قریب لباس آنے والا ہی لکم نہیں تو وانتم کمائی لباس کہاں سے لہم ہو مرد جب بے حیائی عورتوں کا دیکھنے لباس کے لیے ہے کوئی اور آتا ہی نہ عورتیں ہو تو مردوں اسے کا اپنا لباس دھندا چھوڑنا لباس پڑے کس لیے ہوتا بے ہے حیائی دیکھنے شوہر بیوی والا کا ہی لباس نہ ہے ہو بیوی شوہر کا انٹرٹینمنٹ کا لباس کوئی لباس آدمی پلنگ ہے ہی چھپانے کے نہیں لیے ہوتا ہے اس کو گرمی تو اپنا سردی سے دھندا بچانے کے لیے بزنس ہوتا ہے بدلنا پڑ جائے بہت ساری بلاؤں مثال سے کے طور پر ہوٹل مصیبتوں کھول سے کر اپنے کے رکھا جسم ہے کو روکنے کوئی کے آتا لیے ہی لباس نہیں ہوتا کھانے کے ہے لیے تو کیا تو اس کو شوہر بیوی زبردستی کا چلایا لباس جائے بن جائے اس کے عیبوں کو ہمیشہ جب چھپائے گراہک نہ اس ہو کی تو آدمی کمزوریوں کو کا پتہ بدلنا کرے پڑتا ہے اسی طرح دنیا عورت اپنے انٹرٹینمنٹ مرد کا کے لباس میدان میں بن کر بہت رہے کہ ترقی قرآن کے کا ساتھ حکم ہے آگے بڑھ رہی ہے وہ تو اس کا مرد سب سے مطلب ہے بدترین کہ بے مرد حیائی ہے دیکھنے برا والوں مرد کی ہے تعداد بھی بڑھ رہی جو ہے اپنی بے عورت حیائی کی یہ زیادہ کمزوریاں دیکھنا محلے میں چاہتے بتاتا ہیں ہے اور آپ کو پتا دوسروں کو ہے بتاتا ہے انٹرنیٹ کی اور وہ دنیا عورت میں سب سے سب سے بدترین زیادہ عورت ہے پورن جو اپنے سائٹ شوہر کی کمائی کمزوریاں لاکھوں دوسروں کو کروڑوں جا میں کر نہیں وہ بتاتی ہے اربوں وہ ڈالر خیانت میں کرتی ہے کمائی وہ بدترین عورت اور اس کو کہا انٹرنیٹ کا اسلام جو میں یوز مرد کرنے اور والے عورت کنزیوم ایک کرنے دوسرے کا والے لباس لوگ ہیں اس میں ایک سے دوسرے کے لیے اگر وہ سارا ڈھال ڈیٹا ہے نکالا اور جائے دولہے کہ جتنے بھی کتنا آج زیادہ ہیں ان کے لیے بھی کون سی نہیں چیزیں یوز یہ ہوتی صرف ہیں ایک تو جملے سے پوری 70% زندگی بے حیائی جوڑ کو لیتے دیکھنے ہیں میں خرچ ہوتا صرف ہے کہنا اس کیا سے ہوتا بھی ہے زیادہ قبول ہے کا اس سے قبل بھی زیادہ کا ڈیٹا جانتے ہیں اس میں لفظ کے بات اندر کر کتنے رہا بڑے تھا معنی اس گوئی جملے سے آج پوچھا جائے مدینے گا میں بانسری فلاں کی بجا بیٹی کا نکاح ایک تم سے دن کیا جا ایسا رہا ہے ہوا دو گواہوں کی کہ لوگ موجودگی میں اب کیا کوئی آپ نے سننے قبول کیا والے ہی نہیں رہ کہا گئے قبول کھانے کیا پینے کے باندھے رشتہ جڑ گیا کہاں سے کھائے کہاں سے لیکن کمائے لوگ اور سمجھتے ہیں تھکا کہ ایک ہارا جملہ وہ ہے بندہ بلکہ جنت یہ البقیع میں آیا ایسا جملہ قبرستان ہے رات کا اس وقت جملے تھا کے اپنی اندر اس نے بانسری اپنی توڑ عورت کی کہا کہ بیماری اب میرے صحت گانے مندی سننے والے خوبصورتی لوگ ہی نہیں بدصورتی رہے سب اب کو بانسری قبول کیا بجانے ہے کا کوئی سب مطلب کو ہی نہیں قبول رہا کیا ہے توڑ کر اسی کے لیے پھینک دولہے دیا کو ہمیشہ یہ ذمہ لیکن داری یاد ساتھ رکھنا میں چاہیے یہ روتے کہ ہوئے تو عرض نے کیا کہ دلہن مولا کو میرے قبول بڑھاپے کیا ہے تو سجی سنوری میرے اس دلہن بڑھاپے بنے، پر رحم اس کی فرما پوری میں نے جیسی بھی زندگی ہوگی بھر اس کو قبول کیا یہ گانے اگر وہ گا کر لوگوں مہینے سے بھر کے بعد پیسے بیمار کمائے ہوئی یا تو بانسری اکثر بجا سسرال کر والے کمائے یا لیکن پھر آج دولہے تیرے کے گھر دربار والے میں کہتے میں ہیں ہم کو واپس پتا آ ہے نہیں جاتا کہتا ہوں اس کو اگر میں اثرات تھے رحم اس کو کرنے جنات کے تھے اس کو قابل بلا ہوں تھے تو شادی میرے کر کے دے کھانے دیا پینے کا تو اور آ گئی انتظام ہو ہمارے جائے لیے ورنہ مصیبت پھر بن میں گئی تو میرے قبرستان میں عزیز کھڑا ہوں یہی مجھے حال موت تمہارے میں بیٹے کے ساتھ قبرستان ہو میں سکتا کھڑا ہوں ہے تاکہ پھر نکاح کسی کر اور لیا کے اوپر بوجھ نہ دلہن بنے تو اچھی تھی اور لیکن یہی سے میں چلا مہینے جاؤں بھر کے ختم بعد ہو اگر جاؤں لڑکا ہی بیمار روتے ہو گیا تو روتے کیا وہ ہوگا جنت اسی البقیع میں لیے گر آنے گئے والی تو مصیبتوں میں ایک دوسرے کا انکار نہیں کیا جائے گا اللہ کی مرضی پر قائم رہنا جب صحت مندی میں ہم نے قبول کیا ہے تو بیماری کو بھی جس کے قبول متعلق قرآن اللہ کے پاک میں رسول اللہ صلی یوں اللہ تعالیٰ علیہ فرماتا وسلم کی ہے کہ حدیث میں یہ آپ کو ضرور بتاتا تمہیں ہوں دھوکے حضور میں فرماتے ہیں ڈالے نکاح کو گی اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے اور آج کیا کیا جا رہا ہے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا گیا اور زنا کو آسان کر دیا گیا نکاح مشکل کیوں بنا ہے معاشرے کے ریت رواج رسم سماج میں پھیلی ہوئی بہت ساری خرافات نکاح کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں لاد کر کے رکھا ہے اتنا جہیز ہونا چاہیے اتنا مال ہونا چاہیے اور کچھ تو ایسے لوگ بھی ہیں میں تو ان کو بھکاری کہتا ہوں جو جہیز میں گاڑیاں مانگتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ ایسے دولہے کو ایک کٹوری لے کر مسجد کے باہر کھڑے ہونا چاہیے اللہ نے ہاتھ دیا ہے کما کر اپنی بیوی کو کھلاؤ صدقے کا ثواب ہے سسرال سے مانگنے والا وہ غیرت مند نہیں ہے فرمایا گیا غریب اس کو اللہ محتاج بنا دے اس کے مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے جہیز مانگنے کا رواج اور رسم اسلام میں نہیں ہے عورتوں کے اوپر اور ان کے باپ پر بوجھ بنانے کا رسم اور رواج اسلام میں نہیں ہے جو بھی نوجوان اس طرح سے حرکت کیا وہ آخرت میں اس کا عذاب بھی پائے گا اور اس نے زندگی بھر اس کے ساتھ ظلم کیا دوسری چیز نکاح کو اتنا آسان کرو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا انہوں نے کہا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن میری طاقت نہیں ہے مال نہیں ہے حضور نے فرمایا مہر میں کیا ایک چاندی کی انگوٹھی دے سکتے ہو میں تمہارے
تمہارا نکاح کر دوں گا مدینے کی کسی خاتون نظر دوڑا صحابی نے کہا یا رسول اللہ چاندی کی انگوٹھی تو دور کی بات لوہے کی انگوٹھی دینے کی بھی طاقت نہیں تو میرے آقا نے نہیں فرمایا تیرا نکاح ہی نہیں ہوگا جوان ہوتا ہے بچہ تو پوچھا کیا تجھے قرآن کی کوئی سورہ یاد ہے اس صحابی نے کہا قضا و قضا یا رسول اللہ ہاں یا رسول اللہ مجھے فلاں فلاں قرآن کی سورہ یاد ہے حضور نے مدینہ طیبہ میں انصار صحابی
شادی کی ایک بیٹی کو بلایا اور کہا میں تیرا نکاح اس نوجوان کے ساتھ کر رہا ہوں، کیا تجھے منظور ہے؟ اس خاتون نے اور ان کے باپ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے بعد پھر کسی کی مجال؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا عیاش لوگوں سر کی آنکھوں پر آمدنی حکم ہے، بہت زیادہ اور اس کے بعد جسم بیچنے والوں کی حضور سے آمدنی پوچھا کہ بہت زیادہ، میری بیٹی کا محنت مہر کش کیا ہوگا؟ جفاکش لوگ حضور نے جو دن فرمایا بھر اس محنت غریب کرتے نوجوان ہیں، کا ان کی نکاح کر رہا ہوں، آمدنی مہر میں یہ ایک قرآن کی صورتیں اسے یاد کرا دے گا، اپنی دلہن کو قرآن کی سوریں یاد کرا دے گا، یہی اس کا مہر ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح کو اتنا آسان فرمایا تھا۔ آج معاشرے کے اندر سادگی لے کر کیا ہے، اور یہ جو اجتماعی نکاح ہے اسے بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے، اس کو عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ غریبوں کا ہوتا ہے، جن کی طاقت و استطاعت نہیں ہوتی وہ لوگ کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے میرے عزیز۔ جو عقل والے لوگ ہیں وہ خرافات میں پیسے برباد کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور ایسی جگہوں پر ہو سکتا ہے اجتماعی طور پر سب کے ایک محفل میں ہو تو اللہ کی رحمتیں کسی پر برس رہی ہوں اور سب اس میں نہا دیں۔ کوشش یہ کریں کہ اپنے مال کو خرافات اور واہیات میں برباد لیکن اگر کسی کا اور نکاح کرنے والے نوجوان سے یہ بھی میں کہتا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تزوج العبد فقد استكمل الايمان کھڑے ہو جاتے، جب کوئی نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، آدھا ایمان اس نے مکمل کر لیا، ننگے لوگوں پر نظر فلیتق اللہ سیدھے لوگوں آدھے کی طرف باقی لوگ ایمان میں وہ نظر بھی اللہ سے نہیں ڈرتا رکھتے، رہے، وہ اپنے یعنی گردن نکاح چھپا کر اتنا نکل عظیم جاتے ہے ہیں۔ تو کہ پتہ آدھا یہ چلتا ایمان ہے کہ مکمل ہو انسان جاتا کی ہے۔ فطرت اور ایک میں آئی حدیث میں چیز حضور بے فرماتے ہیں حیائی نوجوانوں دیکھنا چاہتے ہو، جس اس طاقت ہے لیے اسے دنیا چاہیے کا کہ وہ بزنس نکاح پڑا کر لے، ہوا اس لیے کہ وہ نکاح عیاشی تمہاری دکھانا آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، تمہارے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو گمراہ کرتی ہیں۔ آنکھیں بہک گئی، آنکھیں بھٹک گئی، اس کے بعد پورا شریر پورا جسم اس کا گناہوں کی طرف جا سکتا ہے، اور نکاح کرنے کے بعد اس کی آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے، اس کے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، اور یہ دو چیزیں انسان کو جہنم میں لے جاتی ہیں۔ انفراسٹرکچر ٹھیک ہو رہا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن یہ کہتا ہے نکاح کرو، اگر فقیر ہو تو اللہ تعالیٰ غنی بنا دے۔ نکاح کی برکت سے رزق کے کئی دروازے کھولے جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے نوجوانوں کو میں نے دیکھا، عمریں ہو گئی، نکاح کیوں نہیں کیا رہے، ابھی سیٹل نہیں ہوئے، ابھی اسٹینڈ نہیں ہوئے، کیا ہے یہ سیٹل اور اسٹینڈ؟ کیا ایک پاؤں پہ کھڑے ہو، چل پھر رہے ہو ساری چیزیں؟ نکاح جب عمر ہو جائے تو جلدی کرنا یہ افضل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں میں تاخیر کرنا، لیٹ کرنا گناہ ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں نماز کا وقت ہو جائے تو اس میں تاخیر کرنا گناہ ہے۔ دوسری چیز جب کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازہ اٹھانے میں تاخیر کرنا یہ گناہ ہے۔ جلد سے جلد میت کو قبرستان لے جانا چاہیے، زیادہ دیر انتظار نہ کرایا جائے۔ تیسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں لڑکی جب عمر کی بات قابل ہو جائے اس کے نکاح میں تاخیر کرنا یہ گناہ ہے۔ لیٹ نہ کرو، بچیوں کے نکاح جلد سے جلد ادا کیے جائے، جب ان کی میچورٹی ہو، جب وہ نکاح کے قابل ہو جائے تو نکاح جلد سے جلد ادا کر دیا کرو۔ آج فتنوں کے دور میں میرے عزیزوں نکاح کو آسان بنانا یہ امت مصطفیٰ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے پیسے جو شادیوں میں خرچ ہوتے ہیں، ابھی میں کل کی بات بتاؤں، ایک نکاح میں اور حاضر تھا، کسی کو میں نصیحت کرتے ہوئے یہ کہہ بھی رہا تھا، کچھ لوگوں کو برا بھی لگ جاتا ہے، یہاں کا مجھے پتا نہیں کہ کتنا مہر رکھا جاتا ہے۔ کون سی چیز ہے جس نے 7,000 تجھے 10,000 اپنے رب سے دھوکے یہی میں مہر رکھا؟ ہوتا ہے۔ الذی میں نے خلقک نوجوانوں سے کہا فسواک شادی کے ٹائم پہ شیروانی کتنی کی پہنتے ہو، پھول کا ہار کتنے کا لاتے ہو، ڈی جے بھی آ گیا تو پنڈال بھی، اور کھانا کتنے لوگوں کا بنتا ہے؟ ارے شامیانے والے کو شادی کے 4 گھنٹے کے لیے تم 50,000 دے دیتے ہو، اور جس عورت کو پوری زندگی لے کے آ رہے ہو اس کو 10,000 میں مہر بھی اتنا کم کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے ماحول بنا ہوا ہے، یہ بھی نوجوانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ مہر رکھیں، اس لیے کہ بزرگوں نے فرمایا جس کا مہر زیادہ ہوتا ہے اس کے مال میں اتنی برکت بھی دی جاتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، اور مہر کی رقم سے عورت بہت کچھ کر سکتی ہے۔ اس کے مہر کے پیسوں میں بہت ساری برکت ہے اور شفا بھی ہے اس کے مال۔ بہرحال بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمارے ہاں غیروں سے آئی ہوئی وہ اسلامی نہیں ہے، اس کو ہمارے ہاں سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ خوشیاں مناؤ، شادی میں اس کی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن دائرہ اسلام میں رہ کر کے جتنا اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے اسی اجازت کے تحت آخری بات میں عرض کرتا ہوں، محبت ہو تو ایسی ہو شوہر اور بیوی کے درمیان کیسے آتی ہے محبت؟ شادی کر کے ایک بات یاد رکھنا، جن کی نہیں ہوئی ان کے لیے دعا،
کوئی دعا جاب کرتے رہو لگ اللہ جائے، کی بارگاہ کوئی میں، بزنس لگ جائے، یہ مت دعا لیکن کرو ان ننگے کہ اللہ لوگوں حور کو پری دیکھ مل کر جائے، یہ محسوس دیکھو تو ہونے لگتا ہے کہ آنکھیں ان پلک کا جھپکنا ویژن بھول کیا جائے، ہے، اتنی یہ کس خوبصورت چیز مل میں جائے، کمانا چاہتے ہیں، لمبے بال والی ناچ، پتلی بھنگڑا، کمر والی، یہی پتہ نہیں کیا تمام کیا چیز لیسٹ بعد لے میں کر کے سمجھ میں نوجوان آیا گھوم کہ رہے سب ہوتے سے ہیں، زیادہ مل تو بھی وہی گئی لوگ کماتے ہیں۔ اور وجہ اگر کیا ہے؟ مزاج کی عیاش چٹکی لوگوں ملی کی تو آدھی آمدنی جہنم بہت دنیا میں زیادہ بنا دے، جسم زندگی بیچنے خراب ہو والوں کی جائے، آمدنی اگر بہت تمہارا زیادہ، رشتہ شادی محنت کے کش، بعد شوہر اور جفاکش بیوی کا لوگ جو ہلکا بھی دن بگڑ بھر گیا محنت تو کرتے جانتے ہیں، ہو ان کی آمدنی دماغ پر بھی اثر ہے، ایک رشتے پر بھی اثر ہے، اعتبار سے اولاد پہ دیکھا بھی جائے اثر تو ہے، گزر بسر دوستوں کرنے پہ بھی، والی، اور ان کے بزنس پاس پہ بھی، رات جاب پہ، میں سب پہ اثر ہو جائے، اور ایسا دولہا 2 سال کے اندر بوڑھا دکھنے لگ جاتا ہے، پتہ یہ بال چلا سفید کہ ہونے لگ جاتے ہیں، ان کا کہاں سے؟ بزنس، آدھے ان سے کا زیادہ گھر کاروبار سے۔ جو چلتا دعا ہے، ہمیشہ یہ وجہ کرو کیا ہے جو قرآن کہ نے یہ سکھایا، پوری دنیا ربنا هب لنا من تماشا ازواجنا دیکھنے میں وذریاتنا سب سے قرۃ زیادہ، اعین، اور اس کو اے میرے رب انٹرٹینمنٹ چاہیے۔ ایسی کوئی قرآن بیوی میں اور اللہ ایسی فرماتا ہے، اولاد بل عطا کر جو یرید میری آنکھوں کی الانسان ٹھنڈک، لیفجر اور امامہ۔ دعا یہ کرنا انسان یہ کہ چاہتا اللہ ہے کہ اس مجھے کے سامنے بے ایسی حیائی بیوی ہو، عطا کر وہ جو دیکھنا مجھے چاہتا ہے۔ گناہوں سے بچائے اور لوگ تیرے اگر قریب چار کرے، لوگ یہاں اور کھڑے ہو عورتیں بھی جائیں، یہ دعا مسجد کریں کے باہر کہ اللہ امام ہمیں صاحب ایسا کو شوہر امام عطا صاحب کر کھڑے ہو کر کے جو ہمیں کہنے لگے، آ جاؤ دنیاوی تھوڑی دیر، خرافات 5 سے منٹ بچائے اور کچھ تیری محبت اچھی میں لے باتیں جائے۔ سن کر کے چلے یہ جائیں۔ جب تک کام نیتیں دھریں، صاف نہیں ہوں گی پتہ نہیں کتنے گھر کے سارے اندر کام جنت نہیں یاد آ بنتی۔ جائیں گھر کے۔ ایک لیکن نوجوان اگر کو میں کسی کا بتاؤں، جھگڑا ہو رہا ہمارے پاس کسی نماز کی پڑھ بائک رہا تھا، کسی کی بائک سے بڑا ٹکر معتقد لگ گئی، بھی وہ تھا، آپ کو اچانک غائب بنا ہو گیا دعوت کی ہوئی مسجد وہاں میں بھیڑ نہیں، جمع، کئی دن کے کوئی بعد بلایا پتا نہیں چلا ہے، زبردستی کہ کھڑے بگڑ ہو گیا، جاتے ہو۔ نشہ تماشا کر رہا دیکھنا ہے، کہ دونوں اور کے پھر بیچ تھوڑے میں دنوں کے ہوتا بعد کیا پتا ہے۔ چلا دوسرے جہاں شہر میں گیا، کہیں بے حیائی وہاں ہو سے رہی ہو سننے میں وہاں آیا پہ کہ بھی شراب ہو بھی جائے، پینے لگا۔ ننگے کئی لوگوں پر دنوں کے نظر بعد جلدی میں اٹھے گی، کافی سیدھے اس لوگوں کو کی پوچھنے طرف لگا، لوگ نظر بھی نہیں نوجوان نے کرتے، کہا وہ آیا ہے اپنی آپ کو گردن ملا جھکا دیں، کر نکل دیکھا جاتے ہیں۔ تو دبلا پتہ پتلا یہ عجیب چلتا ہے سی کہ حالت، انسان کی پوچھا بیٹا فطرت میں کیا آئی بات چیز ہے، ہے؟ بے آپ کے حیائی پاس آنے سے دیکھنا ڈر لگ رہا چاہتے تھا، ہو، اس لیکن لیے بتا دنیا دوں، کا بزنس شادی بڑا ہونے کے ہوا بعد ہے، ہم وہ بہت عیاشی خوشحالی میں دکھانا تھے، چاہتے ہیں۔ بہت آج اچھی آپ کو زندگی پتہ گزر ہے رہی تھی، کھیلوں کے لیکن ہوا یہ میدان کہ میں میری دنیا بیوی کی سب کی سے بڑی فرمائشیں کمائی، کم ہوتی، فلموں کے اس میدان کے میں سامان سب سے بڑی لاتے کمائی۔ لاتے کون تھک سی گیا، چیز میری ہے جو تنخواہ سے دنیا بڑھ کو گئے، ترقی دینے کبھی والی بھی کام مہینہ کر رہے پورا ہیں؟ ہوتا کوئی ہے فلم بنانے کہ اس والے، کی ناچ جتنی گانے چیزیں والے، لاتے لاتے وہ لاتے اسٹار میری ہیں، تنخواہ ختم ہو سیلیبریٹی جاتی، ہیں۔ گھر میں جھگڑے وجہ شروع کیا ہوئے، ہے؟ وہ پھر کیا میں کام ٹینشن میں ایسا آ کر کر رہے ہیں سگریٹ جس پینے سے لگا، بہت اور بڑی پھر اس میں ترقی بھی ہو پیسے رہی، برباد ہونے لگے، انفراسٹرکچر پھر ٹھیک ہو لوگوں نے رہا، کچھ اور نشہ کچھ ہو رہا۔ کروایا، کوئی تو اور ایسی پھر میں چیز زیادہ نہیں، کمانے کے لیے بڑے شہر میں بول گیا، کر وہاں کے جانے کر کے بعد رہا ڈرگس کہ کی آپ عادت کو لگ گئی، مزہ دینے اب کے لیے حالت ہم یہ یہ ہو کر گئی رہے ہیں۔ گانے جاب بھی والی چھوٹ ہو، گئی، گانے والا سب کچھ ہو، ختم ہو گیا، پیسہ ناچنے بھی والی نہیں ہو، اور بیوی بھی ناچنے ساتھ والا ہو، نہیں، وہ بول حالت کر ایسی کے تھی۔ کر رہے ہیں کہ میں نے آپ یہ کو سارا تھوڑی دیر آپ کے کے لیے سامنے مزہ اس لیے دینے کے بتایا لیے، تو دنیا کو کہ یہ ایک مزہ سیدھے دینے سادے کے لیے وہ نمازی کو سارے اگر کام کیے جا رہے کوئی ہیں، ان کی گمراہ کر کمائی دیا بے تو حساب۔ کسی عورت کی کھیلنے خواہشوں والے نے یہ گمراہ دن کیا۔ بھر دوڑ عورت رہے ہو ہیں تو بیچارے، یہ دھوپ میں، اپنے شوہر میدانوں سے میں، کہے ایک کہ فٹ تو بال ایک پہ پتہ روٹی نہیں لے کر کتنے کے آ، کک مار رہے حلال ہوتے ہیں، طریقے ادھر سے ادھر سے میں ادھر صبر سے کر لوں گی، ناچتے لیکن نشہ کی زندگی دنیا مت اس اچھا۔ پر جمع ہے۔ میری خواہشات آپ کو اتنی پتہ ہیں کہ تجھے کرکٹ کے اللہ تعالیٰ میدانوں سیدھے میں راستے پر بے رکھے، حساب بہت کمائی۔ زیادہ اگر تو میں نہیں یہ لا سوچتا سکتا رہا کہ تو یہ کم از کم سارے اتنا تو لہو رکھ کہ اللہ لعب کے سے راستے پر چلتا۔ اتنا بڑا عورتوں بزنس کا جس میں سپورٹ بڑے بڑے شوہروں لوگ کو بہت شامل ضروری ہیں، ہوتا ہے، بڑے بڑے عورت پیسے اگر لگے ہوئے سپورٹ ہیں، وہ کرتی ہے پیسے اپنے مرد نکال کو رہے تو وہ ہیں۔ بہت یہ ہمت سب والا کا ہوتا ہے۔ بزنس عورت بناتا اگر کون توڑ ہے؟ دے وہی تو سب جگہ انسان کی ٹوٹ جاتا ہے۔ فطرت جو بے میرے حیائی آقا صلی دیکھنا اللہ تعالیٰ چاہتا علیہ ہے۔ وسلم بل نے یرید فرمایا الانسان کہ دین لیفجر اسلام امامہ۔ کی تبلیغ میں انسان سب یہ سے چاہتا زیادہ ہے کہ اس کے سپورٹ سامنے بے حیائی حضور کو کسی نے کیا تماشے تھا تو وہ ہوں۔ خدیجۃ اور الکبریٰ، میرے عزیزو حضور کی یہی بیوی وہ نے نقطہ ہے سب سے جہاں پر پہلے ہم نے اسلام کیا لانے ہوا والی، وعدہ پورا سب سے کریں۔ پہلے اپنا یہ مال دنیا لٹانے والی، جس کے سب سے متعلق پہلے قرآن حضور کو پاک میں تسلی اللہ دینے یوں والی فرماتا ان ہے کی بیوی کہ یہ ضرور کہتی تھی تمہیں کہ یا دھوکے رسول میں اللہ آپ ڈالے گا۔ گھبرائیں نہیں، یا آپ ایھا کو کچھ الانسان مصیبت نہیں ما آئے غرک بربک آپ کا کوئی کچھ اے نہیں بگاڑے گا۔ انسان، وہ یہ کون ہمت سی دینے چیز والی ہے جس حضور نے کی تجھے خاتون اپنے تھی، رب حضور کی سے بیوی دھوکے
धोखे में रखा। जानते हो माँ गर्रक हुजूर जब रब्बिक गारे हिरा से करीम। उतरते थे, कौन सी चीज है पहाड़ जिसने तुझे 3000 फीट ऊंचा पहाड़ है, धूप से उतर रहे होते, हजरत खदीजा बाहर आंगन में खड़ी रहती। वही तो लोग रहमान कहते है अरे वो जिसने आ रहे हैं, तुझे घर पे आने में उन्हें वक्त जिसने लगेगा, तुझे सीधा धूप में क्यों खड़ी हो? और तेरे हजरत लिए खदीजा सब कहती कुछ मुहैया मुझे किया। गवारा नहीं और करता उसी कि रब से मेरे कौन शौहर सी चीज है धूप में जो उतर रहे तुझको हो, उतनी देर तक मैं छांव में खड़ी तुझे रहूं, धोखे में जितनी रखा। देर वो धूप में एक उतर रहे चीज मैं भी है। धूप में और खड़ी इस दुनिया के वो दोषा मुताबिक लेकर के रब्बुल पहाड़ पर जलाल चढ़ भी जाती थी फरमाता दिन है में। कि आज 8 दिन में इसका एक बार कोई सामान चढ़ के आ जाए तो बहुत उसके थोड़ा पट्टे दर्द बहुत देने लग थोड़ा जाए। सा। वो रोजाना लेकिन हजरत इसका खदीजा धोखा बहुत हुजूर बड़ा। पाक सल्लल्लाहु अलैहि दूसरी वसल्लम बात के ये लिए भी खाना है, लेकर मैं ये पहाड़ बात पर ही चढ़ती। इसलिए अर्ज कर रहा हूं इतनी बात नहीं कि मेरे कुरान अजीजों, में एक आयत शौहर और हमने बीवी देखी में कि ऐसा अल्लाह ताला सपोर्ट यूं किसी ने फरमाता देखा है, नहीं होगा। बल जब हजरत इंसान खदीजा का लिया इंतकाल पूरा हुआ, अमाम। इसी पर हुजूर को मुझे सबसे कुछ ज्यादा बात गम था इस बात। एक जो सबसे ज्यादा बाजार गम। पूरा पूरे लगा साल हुआ का है, नाम ही पूरे गम का साल रखा मेरे आका ने। इसमें से और जिस तरफ हजरत नजर फातिमा उठाते छोटी हैं, थी, खेल, बुलाया हजरत तमाशे फातिमा को और मेरे आका ने। लहू लईब। कहा है फातिमा तुम्हारी नज़ारे माँ देखने की कोई में यादगार बात नाचने है तो वालों बताओ। की तादाद ज़्यादा हजरत कम फातिमा क्या हर कहती है शहर बता? में, हर वो कहती इलाके रोती में हुई, बेहया लोग अब्बा जान और यहाँ लिबास, अम्मा ने कहा था ये सब जगह देखने इंतकाल से को पहले मिलता है। कभी कि बेटी कभार फातिमा जब नजर मेरी मौत हो उड़ा जाए करके देखते तो हैं मेरे कि इन कफन में लोगों अपने का बाबा विजन जान क्या का है? जुब्बा रख देना। हमारे